لیکن اللہ کہتا ہے میں ایک ایسے بزنس کی دعوت دوں جس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ کیسی تجارت ہے جس کے نتیجے میں تو عذاب جہنم سے بچے گا۔ سب سے بڑا نقصان اگر انسان کا ہے وہ جہنم کا عذاب ہے۔ یعنی ہم پاکستان کی گرمی کو برداشت نہیں کرتے، تصور کریں جہنم کی گرمی کو کون برداشت کرے گا؟ جہنم کا مطلب آگ نہیں ہے، جہنم کا مطلب اذیت ہے۔ کئی لوگ سے پوچھتے ہیں نا زندگی مولانا زندگی جہنم بن گئی، کیا مطلب جہنم بن گئی؟ مطلب سکون ختم ہو گیا ہے۔ بندے کے پاس گھر ہے، دولت ہے، اولاد ہے، اولاد نافرمان بن جائے، کہ زندگی جہنم بن گئی۔ ایک عزت دار بندہ اور خدا نہ خواستہ اس کی بیٹی بھاگ جائے، اس کو اے سی میں سونا اچھا لگے گا؟ اس سال ہم یو کے میں تھے، ایک ریٹائرڈ فوج کا، وہاں پہ 90s میں کہہ رہے تھے مولانا ہم وہاں گئے، زیادہ دیندار نہیں، لبرل مائنڈ سیٹ، لیکن اچھا مسلمان، کیونکہ دین زیادہ ان تک پہنچا نہیں۔ گھر تقریباً پاکستانی قیمت لگائی جائے تو کوئی 40 20 25 کروڑ کا، کوئی 2 ملین پاؤنڈز کا گھر، 6 گاڑیاں کھڑی ہوئی، لیکن وہ بندہ اس گھر میں اکیلا بیٹھ کے رو رہا تھا۔ یعنی وہ لائف سٹائل جو آج کا جوان خواب میں بھی نہ سوچے، یا بہت زیادہ سوچ لیتے 200 گز کا گھر مل جائے، کوئی چھوٹی موٹی گاڑی مل جائے، خواب یہی ہے جوانوں کے۔ اتنا بڑا گھر، 6 گاڑیاں کھڑی ہوئیں، رو کیوں رہا تھا؟ کیونکہ اللہ نے ایک ہی اولاد دی، ایک ہی بیٹی اللہ نے دی۔ اب اس پہ تمہیں آخری مجالس میں پڑھوں گا کہ جو لوگ ویسٹرن ورلڈ جانے کے شوقین ہیں، امریکہ اور کینیڈا اور یورپ جانے کے شوقین ہیں، تو احادیث کی روشنی میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم تجارت کرنے سے اللہ روکتا نہیں ہے۔ رسول خدا بھی جاتے تھے تجارت کر کے، لیکن واپس مدینے میں آتے تھے۔ بچے بھیجو پڑھنے کے لیے، لیکن واپس یہاں منگواؤ۔ بیٹا یہ بولے کہ بابا بس وہیں سیٹل ہو جاتا ہوں، تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ احادیث کی روشنی میں بتاؤں گا۔ بیٹی باپ کو چھوڑ کے چلی گئی، اب اس کا مائنڈ سیٹ تو پاکستانی تھا نا۔ یہاں کے والدین اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن وہاں کی نسلیں جب پیدا ہوتی ہیں ان کی وہ اپنے والدین سے اٹریکشن نہیں ہوتی جو یہاں ہے۔ یہاں جو خدمت بچہ اپنے باپ کی کرتا ہے وہ تصور ہی نہیں ہے۔ وہاں اگر والد باپ کو بولتا ہے بیٹا 1 ہفتہ گزر گیا میں نے تجھے نہیں دیکھا، وہ بولتے بابا اتنے ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں۔ سیم یہ بولتے ہیں آپ ایشین اتنے ایموشنل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایموشن کی کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ باپ مر رہا ہے اور فون کی جاتی ہے بھائی آپ کا باپ مر رہا ہے، کہتا ہے میں میٹنگ میں بزی ہوں، دفن کر دو، وقت ملے گا تو آؤں گا۔ یہ ریلیشن ہے ماں باپ کا۔ اتنے بڑے گھر میں بیٹھ کے رو رہا تھا۔ واقعہ اس کا ذاتی ہے، بیان کرنا یہاں ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے یہ جملے ہیں کہ مولانا اگر میں پاکستان میں ہوتا، اب ظاہر ہے فوجی تھا، بڑی پوسٹ پہ پاکستان میں رہ چکا تھا، کہ جو اس لڑکے نے کیا ہے اگر میں پاکستان میں ہوتا اس کے خاندان کے ایک فرد بھی باقی نہیں رہتا، لیکن اس ملک میں بے غیرت ہو کے بیٹھا ہوا ہوں، کچھ کر نہیں پا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو شروع سے جب آپ کی سلیکشن غلط ہو جائے گی، جب آپ اپنی زندگی کا مقصد مال و دولت و لگژری لائف سٹائل بنا دو گے، اتنے بڑے گھر میں رہتے وہ بھی انسان کیا ہو جاتا ہے؟ عدم سکون کی زندگی جی رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس مجھے میری اولاد واپس مل جائے، میں دنیا کی دولت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو جہنم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کو مثلا کسی ایسی جگہ پہ رکھا جائے بہت گرم روم ہو، نہیں، یہ جنت اور جہنم آپ کے اندر ہے۔ اگر اندر میں سکون ہے تو یہ تیری جنت ہے، اگر اندر میں عدم سکون ہے، بڑے سے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں بھی رہو تمہارے وجود میں سکون نہیں رہے گا۔ یہ کیفیت کا نام ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے کیا مطمئن ہوتے ہیں؟ دل مطمئن ہوتے ہیں۔ کیوں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ سیدہ زینب دربار یزید میں فرماتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلہ، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔
دشمن پریشان تھا، وہ تخت پہ بیٹھ کے پریشان تھا، بی بی کے ہاتھ رسیوں میں تھے پر زینب مطمئن تھی۔